الصلاة والسلام على حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج اس مسجد کے اور اس بستی کے عشاقان رسول کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ شریف سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے۔ ہم ایک بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، اور آج ذکر شہدائے کربلا کی یہ محفل ہمارے لیے ایک روحانی نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتیں جو کھا پی لیں، بلکہ کچھ باطنی اور روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، دودھ نعمت ہے، پھل نعمت ہیں، اجناس نعمت ہیں، گندم نعمت ہے۔ اسی طرح آج یہ دینی محفل بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں وہ استعمال کریں تو جسم کو طاقت ملتی ہے، پر یہ محفل وہ نعمت ہے جس سے ایمان کو طاقت ملتی ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ استعمال کریں تو بدن کو نشو و نما ملتی ہے، بدن کو توانائی ملتی ہے، پر یہ محفل وہ نعمت ہے جس سے روح کو نشو و نما ملتی ہے، جس سے دل کو نور ملتا ہے اور ذہن کو شعور ملتا ہے۔ کیا خیال ہے وہ محفل جو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ بنے، وہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ محفل جو قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ بن جائے، وہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو یقیناً یہ محفل ہمارے لیے کئی حوالوں سے نعمت ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا، اللہ پاک تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ فلسفہ شہادت، یہ اشتہار پہ عنوان لکھا ہوا تھا، اسی حوالے سے شہدائے کربلا کا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا
جانبین کے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بنائے۔ انسان 4 گھنٹے بیان کرتا رہے لیکن اگر سننے والے دھیان نہ دیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ ملک میں ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں پھینکے جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا تمہارے پاس آیا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے بڑے آئے تھے سمجھانے والے لیکن ہم نے ان کے سمجھانے پر دھیان ہی نہیں دیا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم غور سے سنتے تو آج دوزخی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن غور سے سنا جائے، رسول اللہ کا فرمان غور سے سنا جائے تو یہ سننا زندگی کو بدل دیتا ہے، یہ سننا انسان کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ تو دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو جانبین کو بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ فلسفہ شہادت کسی ملک کے لیے کوئی جان دے، کسی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی سپاہی اپنی جان قربان کر دے تو میت کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں، فوجی سلوٹ کرتے ہیں، آرمی کے دستے میت کو سلوٹ کرتے ہیں، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، قبر پہ پھولوں کے گلدستے رکھے جاتے ہیں۔ یا اللہ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو بڑے اعزاز سے میت کو دفنایا جاتا ہے، جو تیرے لیے جان دے تو کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا جو میرے لیے جان دے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا، میں اسے حیات جاوداں عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے خبردار انہیں مردہ نہ کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا تم نہ کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور کہتے رہیں تو کہتے رہیں، تم نہ کہنا۔ ہندو کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آگ کے پجاری کہتے ہیں تو کہتے رہیں، وَلَا تَقُولُوا اے ایمان والو تم نہ کہنا۔ پیچھے آیت میں ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ حکم کن کو ہے؟ وَلَا تَقُولُوا ایمان والوں کو۔ تم مومن ہو، تمہاری بولی ایمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیا ایمان کے مطابق ہونا چاہیے؟ بولتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ میرا کوئی لفظ ایسا تو نہیں جو ایمان کے منافی ہو۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پرانے بزرگ اس دور سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ او ویلا نہ وخائیں، سانو پہلے ہی اٹھا لیں، پہلے ہی موت دے دیں۔ فتنوں کا وہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پرانے بزرگ اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حدیث پاک ہے گھر کے دروازے بند ہوں گے لیکن بند دروازوں سے بھی فتنے اندر داخل ہو جائیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گھروں کے دروازے بند، موبائل چل رہے ہیں، فتنے داخل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دیہاتوں میں تو کچھ حالت بہتر ہوگی، شہروں میں تو اب 4 دیواری اور گیٹ ان کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا، کیونکہ 4 دیواری کے اندر بہن بیٹی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ حفاظت میں ہے، باہر کے ماحول سے وہ بچ گئی۔ کہ گھر کے اندر حفاظت والا ماحول ہے، باہر کے ماحول سے بچے بچ گئے جب وہ 4 دیواری کے اندر ہیں۔ لیکن کیا آج کل وہ بچے ہوئے ہیں؟ موبائل کی وجہ سے باہر کا شر گھروں کے اندر آ رہا۔ تو وہ حدیث جو پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے اب معاشرے میں دیکھ رہے، اس دور میں کوئی اپنا ایمان بچا کے لے گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو زبان کا خیال رکھیں کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔
بعض لوگوں نے کسی کو فوتیدگی کی خبر دینی ہو تو کہتے ہیں ابا جی ایکسپائر ہو گئے. وہ چاہتے ہیں انگریزی میں خبر دیں نا تو کہتے ہیں ایکسپائر ہو گئے. دوائیاں ایکسپائر ہوتی ہیں، انسان ایکسپائر نہیں ہوتے. دوائیاں آؤٹ آف ڈیٹ ہوتی ہیں. دوائیوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوائی ایکسپائر ہو گئی ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہے. انسان جو ہے جب اسے موت آتی ہے ایکسپائر نہیں ہوتا، انتقال کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. موت مٹنے کا نام نہیں، جہان بدلنے کا نام ہے. سورہ واقعہ میں ہے وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں موت آتی ہے ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں. تو زبان جو ہے اس کی احتیاط کریں، کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس سے ایمان ہی ختم ہو جائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا. تو جو شہید کے بارے میں کہے کہ یہ مردہ ہے وہ کون ہوگا، مسلمان یا کافر؟ کافر ہوگا، چونکہ اللہ نے منع کر دیا. جو آیت میں نے سورہ آل عمران کی خطبہ میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. اس آیت میں بتایا ہے کہ تمہاری سوچ پر بھی اسلام کا رنگ ہونا چاہیے، تمہارے خیالات مسلمانوں والے ہونے چاہیے، تمہاری سوچ مسلمانوں والی ہونی چاہیے. خبردار یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہیں. یہ گمان نہ کرنا، چونکہ مسلمان کا یہ گمان نہیں. کون مردہ نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا. ہر مقتول شہید نہیں. شہید وہ ہے جس میں یہ علت پائی گئی فی سبیل اللہ. بندہ بینک لوٹنے گیا، ڈاکو تھا، بینک لوٹنے گیا، آگے سے بینک کے محافظ نے فائر کیا، ڈاکو قتل ہو گیا، تو کیا اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ شہید ہے؟ وہ شہید نہیں. شہید وہ ہے جہاں یہ علت پائی جائے فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے. اب سوال یہ ہے اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کتاب اللہ و رسول اللہ. اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول یہ ہیں سبیل اللہ. جو قرآن کے لیے جان دے یا جو رسول اللہ کے لیے جان دے وہ شہید ہو گیا ہے. اب آپ ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، جو حضور کے لیے جان دے وہ تو زندہ ہے، تو خود حضور زندہ ہیں یا نہیں؟ سبیل اللہ سے مراد کتاب اللہ اور رسول اللہ ہے. جو قرآن اور حضور کے راستے پر جان دے گا وہ شہید ہے. جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ شہید ہوگا. تو جن کے نام پہ جان دینے والا زندہ ہو جاتا ہے، نام والے خود زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور شہیدوں سے افضل زندگی رکھتے ہیں. آگے جو الفاظ ہیں ان میں شہیدوں کی ایک شان بیان کی، بل احیاء عند ربہم یرزقون. فرمایا رب کی بارگاہ سے شہیدوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے. تو رزق کون استعمال کرتے ہیں؟ زندہ. یہ بھی ان کی ایک شان قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ رزق استعمال کرتے ہیں، جس جہان میں وہ ہیں اس کے مطابق وہ رزق استعمال کرتے ہیں. اور اگلی جو آیت کا پہلا لفظ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اگر وہ سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. فارحین، شہید شہادت کے بعد بڑے خوش ہیں. فارحین، شہید خوش ہیں. فارحین کا مطلب کیا ہے؟ شہید شہادت سے پہلے شہید نے دکھ دیکھے، صبر کیا. شہادت سے پہلے شہید نے مجاہدہ کیا، ریاضت کی، زخم آئے، صبر کیا. لیکن جب کوئی شہید ہو گیا
مقام شہادت پہ فائز ہو گیا، اب اس کا مقام کیا ہے؟ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہید کو اللہ نے وہ انعامات عطا فرمائے ہیں کہ شہادت کے بعد شہید بڑے خوش ہیں۔ قرآن سمجھیں کہ قرآن نے شہادت کا درجہ کیا بیان کیا ہے۔ شہادت مقام انعام ہے، کسی کو انعام ملے تو وہ غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر انعام، صدیقوں پر انعام، شہیدوں پر انعام اور ولیوں پر انعام۔ یہ جو دو آیات میں نے ابھی آپ کو سنائی، ایک فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اور دوسرا انعم اللہ علیہ من النبیین، ان سے ثابت ہوا شہادت سے پہلے تو شہید نے دکھ دیکھے ہیں، لیکن جب وہ شہید ہو گئے اب وہ دکھوں میں نہیں، اب وہ بڑے خوش ہیں۔ آپ سارے سمجھدار صاحب بصیرت بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں جب شہید خوش ہیں تو ہمیں پھر آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ جو نہیں بولے ان کا کیا خیال ہے؟ آ حسین کرنا چاہیے۔ اچھا، امام علی مقام سیدنا امام حسین اس وقت دکھ میں ہیں یا مقام انعام پر ہیں؟ وہ تو اللہ کے قرب میں ہیں، وہ صرف شہید نہیں، شہید اعظم ہیں۔ شہید شہادت کے بعد خوش ہیں، اگر قرآن نہ ہو تو جو چاہیں مجھے سزا دے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کہتے ہیں فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہادت کے بعد اللہ نے شہیدوں کو وہ رتبے دیے کہ شہید بڑے خوش ہیں۔ جب شہید خوش ہیں تو ہم آ حسین نہیں کرتے، ہم واہ حسین کرتے۔ کربلا کا شاہ حسین۔ ویسے امام علی مقام اس لائق نہیں ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں جتنا بھی یہ پڑھے کم ہے، ہماری بخشش کا وسیلہ ہے واہ حسین، واہ حسین۔ ہم آ حسین نہیں کرتے بلکہ یہ گوجرانوالا کا واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں سید بھی رہتے تھے تو وہ دوسرے آ حسین والے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی ہم نے 10 محرم کو اپنا کام کرنا ہے۔ سیدوں نے کہا بھی ساڑی گلی چوں نہیں لنگنا، ساڑھے نزدیک جائز نہیں۔ وہ پیٹنے والوں نے کہا، انہوں نے کہا سیدو اسی تواڈے پیو دادے نو پٹنے آتے، تسی سانو ڈک دیو۔ اس تے تواڈے پیو دادے نو پٹنے آ پے تو تسی سانو ڈک دیو۔ سیدوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں روکتے، ہماری گلی سے بھی گزر جانا پیٹتے ہوئے۔ وہ جب دن آیا وہ پیٹنے والے اس گلی میں آئے، سیدوں کو پتہ تھا کہ ان کے بھی کچھ 1-2 دادے نانے ہیں جو بیمار ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتے، چارپائیوں پہ ہیں بیمار۔ تو سید ان کے گھر چلے گئے، چارپائیاں نکال کے گلی میں رکھی ان بوڑھے بیماروں کی۔ ایک کا نام تھا بوٹا، تو سید بھی ارد گرد کھڑے ہو کے ہائے بوٹا، ہائے بوٹا۔ لوگوں نے جا کے پیٹنے والوں کو بتایا کہ تمہارا جو دادا ہے نا، اس کی چارپائی گلی میں رکھ کے سید پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے بوٹا، ہائے بوٹا۔ وہ پیٹنے والے دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے جا کے کہا سیدو انہوں کیوں پٹ دیو پہ؟ انہاں کہا سی اتنے بے وفا تے نہیں کہ تسی ساڈے پیو دادے نو پٹو تے سی تواڈے نہ پٹیے۔ آگے سے وہ پیٹنے والوں نے کہا، انہوں نے کہا سیدو بڑے بھولے ہو، انہوں مرتے لین دیو، جیوندیاں نو نہیں پٹی دا، مویاں نو پٹی دا۔ سیدوں نے کہا اچھا، جنوں تو آکھیں زندہ ہے او تے زندہ ہے، تے جنوں اللہ آکھے زندہ ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ بھی جس کو آپ کہیں بھئی یہ زندہ ہے اس کو تو پیٹنا نہیں چاہیے، تو جسے اللہ کہے کہ یہ زندہ ہے، اللہ فرمائے یہ خوش ہیں، تو پھر آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ ہم آ حسین نہیں کرتے، ہم واہ حسین کرتے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اب تک میں نے شہادت کے فضائل بیان کیے۔ شہید اپنی جان دے کے اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، دین جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت،
ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ ایک صورت یہ ہے بندہ مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، شہید ہو گیا، اب شہادت کی وجہ سے اسے فضائل مل گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے وہ شہادت سے پہلے ہی بڑے اونچے فضائل پر ہے۔ کربلا میں کون سی صورت ہے، پہلی یا دوسری؟ کربلا میں دوسری صورت ہے کہ جو شہید ہو رہے تھے وہ پہلے ہی بڑے فضائل والے تھے، تو جب فضائل والے شہید ہو رہے ہیں تو پھر ان کے درجے تو اور ہی بلند ہو گئے۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی، میرے آقا کریم تشریف لائے، فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ پتہ چلتا ہے امام علی مقام کو حضور نے اپنا بیٹا کہا، ہیں نواسے پر حضور انہیں اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جب ہماری پیدائش ہوئی تھی تو ہم سب کے کانوں میں اذان پڑی گئی تھی، پر یاد ہے کس نے پڑھی تھی؟ یہ پکی بات ہے کہ ہم سب کے کانوں میں اذان پڑی گئی ہے۔ کسی کے کانوں میں والد نے، باپ نے اذان پڑھی، کسی کے کانوں میں نانے دادے نے پڑھی، کسی کے کانوں میں مسجد کے امام نے پڑھی، کسی رشتہ دار نے جو نیک تھا اذان پڑھنی جانتا تھا اس نے ہمارے کانوں میں اذان پڑھی۔ پر اس ہستی کی کیا شان ہے جن کے کانوں میں خود اذان والے اذان پڑھ رہے ہیں۔ اذان میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ خود حسنین کے کانوں میں اذان پڑھ رہے ہیں۔ گھٹی دی، گھٹی ہم سب کو دی جاتی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کسی نیک بندے کی گھٹی دلائیں تاکہ بچہ بھی بڑا ہو کے نیک ہو، بچے پر بھی اس صبر کا، حلم کا اثر ہو، کسی صبر والے، کسی اچھے کردار والے کی گھٹی دلائیں۔ امام حسن، امام حسین، ان کو گھٹی خود اللہ کے رسول نے دی ہے۔ پہلی خوراک جو حسنین کے بدن میں گئی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے۔ مولا علی کو گھٹی حضور نے دی ہے، سیدہ خاتون جنت کو گھٹی حضور نے دی ہے، اور حسنین کریمین کو گھٹی حضور نے دی۔ بیٹا تقریر کرن دو، اپنے المتوجہ نہ کرو۔ ان چاروں ہستیوں کو گھٹی حضور نے دی ہے۔ حسنین کریمین شہادت سے پہلے بھی بڑے فضائل والے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، امام علی مقام سرکار سید الشہداء، ان کی شان میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولتے ہیں؟ کیا بات، جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، بات بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں بھی بات بڑی ہے، میرا علم تھوڑا ہے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ کون ہیں جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے اور ان کی شان بڑی ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو مرجع العلماء ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، جن کے شاگرد صدر الافاضل اور ابو البرکات جیسی ہستیاں ہیں۔ وہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، دین کا بڑا علم عطا کیا ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں اہل بیت کی ساری شانیں بیان کر سکوں، میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شانیں عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی۔ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک لکھا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو حسنین کریمین کی شانیں بیان کر کے کہے کہ میں نے ساری شانیں بیان کر دی ہیں، کوئی شان رہ نہیں گئی؟ یا کسی عالم کو سنا ہے جس نے بیان کر کے کہا ہو کہ میں نے ان کی ساری شانیں بیان کر دی ہیں، کوئی شان رہ نہیں گئی؟ کسی نے یہ دعویٰ؟ تو آئیں پھر اعلیٰ حضرت کی تائید، اعلیٰ حضرت کے ہی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے ہم بھی حسنین کریمین اور اہل بیت کے دروازے پہ اپنی حاضری لگوا لیں۔ میں کہوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات ہے، نسبت رسول کی، شہر رسول کی،
بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، سفر حسین کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، جرت حسین کی۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ وہ جانیں لٹا گئے اور آپ 1 گھنٹہ یا 10 منٹ بول نہیں سکتے؟ ذرا محبت سے بولیں، وہ دین کی خاطر جانے دے کے گئے ہیں۔ نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، جرت حسین کی، شہادت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دھڑ کربلا میں سر نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں تلاوت حسین کی۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے، حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کی یہ شان ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ مولا علی کی کرامت ہے، رکاب میں پیر رکھا، تلاوت شروع کی، سواری کی پشت پہ آئے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا۔ بعض لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بھی 1 منٹ نہیں لگتا سواری پہ بیٹھتے ہوئے، 1 منٹ میں مولا علی سارا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے؟ یہ کرامت ہے، اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے۔ جہاں عقل جھک جاتی ہے، عقل حیران ورطہ حیرت میں ڈوب جائے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ مولا علی کی کرامت ہے، لہٰذا زیادہ نہ آپ سوچیں بھی کیسے پڑھ لیتے تھے۔ بعض علماء نے ایک جواب لکھا ہے کہ سر کی آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے کتاب پڑھنی ہو تو ورق پلٹنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر روح کی آنکھ سے تلاوت کرنی ہو تو روح ایک توجہ میں پوری کتاب کو دیکھ لیتی ہے۔ جو آدمی روح کے بارے میں 2 جملے نہیں بول سکتا، جو بتا ہی نہیں سکتا بھی بدن میں روح بھی ہے اور روح امر ربی ہے اور روح بڑی شان والی چیز ہے، جو روح کے بارے میں 2 جملے نہیں بول سکتا، اسے کیا حق ہے کہ وہ کرامت کا انکار کرے؟ جب روح کی آنکھ سے کتاب پڑھی جائے تو ایک توجہ میں ساری کتاب کو روح دیکھ لیتی ہے۔ مولا علی شیر خدا، بدن میں اس وقت دنیا کی زندگی میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے۔ جو کام جسم کرتا ہے اس کا اثر روح تک پہنچتا ہے، لیکن وہ ہستیاں جن کی روح بدن کی قید سے آزاد ہیں دنیا میں ان کے بدن، لیکن روح جو ہے وہ پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر ہے، تو پھر ان کی روحوں سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں۔ ہماری روحیں آزاد ہوں گی موت کے وقت جب بدن سے نکلیں گی، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی طہارت، پاکیزگی، اللہ کی معرفت، بندگی، عبادت، ذکر الہی اس درجے پر ہے کہ ان کی روح بدن کی قید سے آزاد ہے، ان کی روح اتنے اعلیٰ مقام پر ہے، ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ مولا علی ہیں جو حضور کی تربیت میں، اس لیے ان کی روح کو یہ مقام ملا، سواری پہ بیٹھتے ہوئے ایک توجہ میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ نکاح ہوا بنت رسول کے ساتھ، نکاح ہوا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ۔ ایک دن حضور حیدر کرار نے پوچھا، سیدہ میں نے تو رسول اللہ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا، میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ ہیں کہ چکی کا دستہ چکر بعد میں پورا کرتا ہے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیتی ہیں، تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ تلاوت حسین کی، صبر حسین کی، جرت حسین کی۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، یزید تخت پہ بیٹھا، اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی اور کہا پہلے ان 3 ہستیوں سے بیعت لو، پھر اہل مدینہ کو بتانا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، پہلے میری بیعت لو، بعد میں خبر دینا کہ
حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔ یہاں بعض لوگ حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو تخت نشین کیوں بنایا، تو یاد رکھیں بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے جانشین بنایا، بعض میں ہے نہیں بنایا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اگر وہ روایتیں مانیں جن میں ہے کہ جانشین بنایا ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں جب تک کسی کی پلیدی ظاہر نہ ہو اس پہ حکم نہیں لگایا جاتا۔ شیطان پلید تھا اندر سے، پر جب عبادت کر رہا تھا اللہ نے اسے فرشتوں میں بٹھائے رکھا ہے یا نہیں بٹھائے رکھا؟ اللہ نے اس وقت شیطان کو نکالا ہے جب شیطان نے خباثت ظاہر کی ہے، جب حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا ہے تب اللہ نے اسے نکالا ہے، ورنہ اللہ جانتا پہلے بھی ہے کہ یہ اندر سے ٹھیک علم تھا، پر اللہ نے نکالا اس وقت ہے جب اس کی پلیدی ظاہر ہوئی۔ تو جب تک یزید کی پلیدی ظاہر نہیں ہوئی حضرت امیر معاویہ نے بھی حکم نہیں لگایا۔ یہ ایک جواب علماء نے دیا ہے۔ میں آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، 41 ہجری سے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ کو ہمارے امام سیدنا امام علی مقام امام حسین نے مانا ہے، تو جنہیں امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ فیصلہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ ویسے داتا صاحب کسی بات کا فیصلہ کریں تو آپ مان لیں گے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، انہوں نے ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا ہے، اس خطے میں وہ دین لے کے آئے ہیں۔ تو کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں امام علی مقام نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ آپ نے امیر معاویہ کا ذکر کتابوں میں پڑھا ہے، امام حسین نے تو انہیں دیکھا ہے، ان سے ملے ہیں، تو آپ کو کتابوں میں پڑھ کے زیادہ سمجھ آ گئی ہے یا جو ملتے رہے ہیں ان کو زیادہ سمجھ ہے؟ امام کے آگے چلنا چاہیے یا امام کے پیچھے چلنا چاہیے؟ تو جو ادب کرنے والے ہیں نا حضرت امام حسین کا، جنہیں امام حسین نے مانا ہے وہ انہیں مانتے ہیں۔ ہم ایک سازش کے تحت فقہ سے ہٹا کے تاریخ میں الجھا دیے گئے ہیں، لہٰذا تاریخ کی زیادہ گہرائیوں میں جا کے الجھ نہ جائیں۔ اس تاریخ نے بڑی دراڑیں پیدا کی ہیں، امت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ تاریخ کی موٹی موٹی باتیں جو ہیں جن پر اجماع ہے سب کا، ان کو تسلیم کر لیں۔ زیادہ گہرائیوں میں پتہ نہیں مورخ نے کس ذہن سے کوئی تاریخ کا واقعہ لکھا جس کی سند بھی کوئی نہیں، اس کے پیچھے پڑھ کے امت میں لڑائیاں پڑ رہی ہیں۔ آسان سی بات جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار اس طرح کا ہوتا جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں آج کل، تو امام حسین 20 دن بھی نہ مانتے، انہوں نے تو 20 سال مانا ہے۔ کیا خیال ہے حضرت امیر معاویہ کا کردار فسق و فجور والا ہوتا تو امام حسین مانتے؟ 20 سال مانا ہے۔ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں، جسے نہیں مانا اسے ہم بھی نہیں مانتے۔ یزید کو نہیں مانا، ہم بھی نہیں مانتے۔ گورنر مدینہ کو خط آیا، گورنر جو تھا وہ یزید کا چچیرا بھائی تھا، اس نے امام علی مقام کو بلایا، خط پڑھ کے سنایا، بیعت کی دعوت دی کہ آپ بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں۔ امام علی مقام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جس وقت امام فرما رہے ہیں میرے جیسا شخص، اس وقت روئے ارض پہ امام حسین سے افضل کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ حسب نسب میں بھی افضل ہیں، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے، حافظ قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، راوی حدیث ہیں، شارح حدیث ہیں، فقیہ اعظم ہیں، مفتی اعظم ہیں، شب زندہ دار ہیں، کردار بھی بے مثال ہے، گفتار بھی بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ فرمایا میرے جیسا شخص، حافظ ابن کثیر انہوں نے لکھا ہے ہزاروں علماء کے استاد تھے امام علی مقام، استاذ العلماء تھے، ہزاروں تابعین نے آپ سے دین پڑھا ہے، آپ حضور حیدر کرار کے علم کے وارث تھے، وارث علوم مرتضیٰ تھے، علم میں بھی بلند مقام ہے، تقوی میں بھی بلند مقام ہے۔ فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔
جب آپ نے بیعت سے انکار کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت اسلامی ملک کتنے تھے؟ اس دور میں کتنے اسلامی ملک تھے؟ ایک ہی تھا۔ اگرچہ عراق، ایران، فلسطین، مصر، شام، حجاز، ان سب پہ اسلام کی حکومت ہے، پر یہ سارے صوبے تھے۔ ان سب صوبوں پر ایک حکمران حکومت کرتا تھا، یعنی پوری امت ایک خلیفہ کے پیچھے چلتی تھی۔ آج کل کتنے ملک ہیں؟ 57 ملک ہیں، 57، اس سے بھی زیادہ۔ آج بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ پوری امت مل کے ایک حکمران بنائے۔ آج بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ پوری امت مل کے ایک حکمران بنائے۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر سارے مسلمان مل کے، یہ 57 ملک مل کے ایک سکہ بنا لیں؟ جو روپیہ پاکستان میں چلتا ہے وہی سکہ دبئی میں چلے، وہی سکہ ترکی میں ہو، وہی سکہ سعودی عرب میں ہو، 60 اسلامی ملک ایک سکہ چلائیں، ڈالر ختم نہیں ہو جائے گا؟ یورو ختم نہیں ہو جائے گا؟ یہ جو آپ مہنگائی میں پس رہے ہیں، آئے روز مہنگائی، ہوش ربا مہنگائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وکھرے وکھرے ہیں۔ ہمارے روپے میں اتنی طاقت نہیں ڈالر سے لڑ سکے، لیکن اگر ابو ظبی، دبئی، سعودی عرب، ترکی، مصر، سارے ملک مل کے ایک سٹیٹ بن جائیں، پیسہ پاور میں آ جائے گا، ڈالر بھی ختم، یورو بھی ختم۔ وہ اس لیے ہمیں ایک نہیں ہونے دیتے، انہیں پتہ ہے مسلمان ایک ہو گئے تو ہماری موت ہے۔ امریکہ ایک ملک نہیں، 52 ملکوں نے مل کے ایک ریاست بنائی ہوئی ہے جس کا نام امریکہ ہے۔ 52 ریاستیں ہیں، 52 ریاستیں ہیں جنہوں نے اتحاد کر کے ایک ریاست بنائی ہوئی ہے جس کو امریکہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یورپ ایک ملک نہیں، بہت سارے ملکوں نے مل کے ایک سکہ بنایا ہوا ہے۔ تو کیا مسلمان نہیں اکٹھے ہو کے ایک سکہ بنا سکتے؟ وہ کیوں نہیں ہمیں اکٹھا ہونے دیتے؟ انہیں پتہ ہے جس دن یہ سارے مسلمان مل گئے، انہوں نے ایک خلافت بنا لی، سب سے پہلے تو یہ سود ختم کریں گے۔ سود ختم ہوا تو یہود ختم ہوں گے۔ یہودیوں نے اس وقت پوری دنیا پہ جو یلہ مچائی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ سودی نظام ہے۔ سودی نظام سے ہی یہودی نظام چل رہا ہے۔ اگر سارا عالم اسلام اکٹھا ہو جائے اس وقت بھی، تو عالم اسلام کے اتحاد سے جو دوسرے سکے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے اور مسلمان خوشحال ہو جائیں گے، لیکن دوسرے ملک ہمیں اس لیے اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے اس دور میں ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے ملک اکٹھے ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے وزیر اعظم اپنے اپنے رہیں، پر یہ سارے اسلامی ملک کوئی اکٹھی یونین تو بنا سکتے ہیں نا۔ چلیں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، یا کم از کم ذہنوں میں یہ کنسیپٹ تو موجود ہونا چاہیے، کربلا سننا رواج نہیں، کربلا سننا رسم نہیں کہ بطور رسم چند گھڑیاں تاریخ کا واقعہ سنا اور پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اس دور میں جس کربلا سے گزر رہے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ اس دور کا یزید کیا کر رہا تھا، امام علی مقام نے اس کے خلاف قدم اٹھایا۔ اس دور کا یزید کیا کر رہا ہے یہ سمجھنا بھی امام حسین کے غلاموں کی ذمہ داری ہے۔ جس وقت امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وقت پوری دنیا میں ایک اسلامی ملک تھا، ساری امت ایک خلیفہ کے پیچھے چلتی تھی، اور وہ جو اس پر حکمران ہوتا تھا وہ رسول اللہ کی نیابت کرتا تھا۔ اگر وہ عادل نہ ہو تو پوری امت کا حکمران نہیں بن سکتا۔ مسلمان حکمران کے لیے شرط ہے کہ وہ ظالم نہ ہو بلکہ عادل ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، جو قانون عوام کے لیے ہے وہی قانون حکمران کے لیے۔ قانون کی نظر میں حکمران اور عوام برابر ہیں۔ اسلامی حکومت میں عوام کے لیے اور قانون اور حکمران کے لیے اور قانون ہوتا ہے۔ عوام کے لیے اور حکمران کے لیے قانون۔ کیا ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا نہیں تھا آپ نے کرتا کیسے بنایا ہے، ذرا حساب تو دیں؟
تو قانون سب کے لیے، اب تک تو یہی تھا کہ قانون سب کے لیے برابر، لیکن جب یزید تخت پہ بیٹھا تو اس نے بادشاہت کا انداز اپنایا کہ جو میں کہوں گا وہ قانون ہے۔ مسلمان حکمران خود قانون نہیں بنا سکتا، وہ قرآن اور حدیث میں بنے ہوئے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ یزید نے بادشاہت اپنائی۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک اسلامی ملک نہیں جو اسلامی نظام کا ماڈل ہو، جس کے بارے میں ہم کہیں بھئی اس ملک میں اسلامی قانون ہے۔ اس وقت دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ کسی ملک میں 70% اسلام کا قانون ہے، کسی ملک میں 60% ہے، کسی ملک میں 50% ہے، کسی ملک میں بادشاہت ہے، کسی ملک میں سیکولرزم ہے، اسلام ہے ہی نہیں اس وقت جو صورتحال ہے۔ اس لیے آج کے مسلمان کو اسلامی نظام کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو اسلامی ملک ہیں یہ اسلامی نظام میں ہے، نہیں، اسلامی نظام میں تھا خلافت راشدہ کا دور۔ امام علی مقام نے فرمایا حکمران اور رعایا کے لیے قانون برابر، لیکن یزید وہ بادشاہ بن بیٹھے، وہ کہتے ہیں جو میں کہوں گا وہ قانون ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے بیعت سے انکار کیا۔ گورنر مدینہ نے کوئی سختی نہیں کی، لیکن گورنر کے دربار میں بیٹھے ہوئے مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ابھی تلوار نکالو اور ان کا سر قلم کر دو۔ مشیر نے موت سے ڈرایا، دھمکی دی موت کی۔ اس وقت امام علی مقام نے فرمایا کسے موت سے ڈرا رہے ہو جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ میں وہ الفاظ نہ آپ کو سناؤں جو امام نے خطبے میں پڑھے تھے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی سنا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ امام علی مقام کو جب موت سے ڈرایا گیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ فرمایا عورتوں کی گردنوں پہ سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، عورتوں کے لیے ہار زیور ہے اور مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم زیور ہے۔ جو گردن پہ زخم کو زیور قرار دیتے ہیں کیا وہ موت سے ڈرنے والے ہیں؟ امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا، گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فیصلہ ہوا، امام نے فرمایا ہم مدینہ منورہ سے ہجرت کر جاتے ہیں مکہ شریف، اس لیے کہ اگر میں مدینہ منورہ رہتا ہوں یزید یہاں لشکر بھیجے گا، مدینہ منورہ کے شہر میں پہلی دفعہ جنگ ہوگی، آج تک اس شہر میں جنگ نہیں ہوئی۔ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے شہر رسول کی حرمت پائمال ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد جب ان کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے اور ان کے گھر کے گرد گھیرا ڈالا تو صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں سے لڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں کسی عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا ہوں۔ مدینہ منورہ کس کا شہر ہے؟ شہر رسول۔ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے یا عمرہ نصیب فرمائے۔ جب مدینہ شریف جائیں نا تو عام شہر سمجھ کے نہیں داخل ہونا، یہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں تلوار چلوائی۔ آپ شہید ہو گئے لیکن آپ کی طرف سے تلوار نہیں اٹھائی گئی، دشمن نے آپ پہ وار کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ شہر رسول ہے۔ یہی سوچ نواسہ رسول کی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، یہاں یزید فوج بھیجے گا، اس شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی، میں وہ پہلا شخص بن جاؤں گا جس کی وجہ سے یہاں جنگ ہوئی، میں مکے چلا جاتا ہوں۔ امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہجرت کر کے مکے چلے گئے تھے، تو میں بھی مکے چلا جاتا ہوں۔
امام عالی مقام نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی، مکہ شہر میں آ گئے۔ 4 مہینے آپ مکے میں رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینے مکے میں رہے۔ اہل مکہ نے آپ کے راستے میں آنکھیں بچھائیں، آپ کو پلکوں پہ بٹھایا، پر یہ ظلم ان کوفیوں نے کیا جنہوں نے خطوں پہ خط لکھ کے امام کو مکے سے بلایا کوفے کی طرف۔ انہوں نے خطوں میں لکھا، ہمارا پیشوا کوئی نہیں، رہنما کوئی نہیں، آپ کوفے آئیں، ہمارا ایمان بچائیں، ورنہ قیامت کے دن ہم آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ سینکڑوں خطوط لکھے۔ آج کل آپ لوگوں نے کسی سے مسئلہ پوچھنا ہو، ٹیلی فون ہے، آپ کسی عالم کا نمبر ملا کے، چاہے وہ عالم لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، ٹیلی فون پہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس دور میں یہ سہولت نہیں تھی۔ آج کسی سے مسئلہ پوچھنا ہو، بہت سارے دین سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن اس وقت شاگرد کا استاد کے پاس بیٹھ کے دین سیکھنا ضروری تھا۔ انہوں نے بلایا، امام آپ ہمارے شہر تشریف لائیں۔ جب سینکڑوں خطوط آئے تو امام عالی مقام نے مجلس مشاورت منعقد کی، مشورہ کیا اپنے رفقا سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا، امام آپ مکے بیٹھ کے بیعت لیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اہل مکہ آپ کی بیعت کر لیں گے، میں مکے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دوں گا، میں یزیدی لشکر کو مکے میں نہیں داخل ہونے دوں گا، آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، انہوں نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، امام کوفے والوں پہ اعتبار نہ کریں، انہوں نے مولا علی شیر خدا کو دھوکہ دیا، انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بے وفائی کی، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ فیصلہ ہوا کہ امام کوفے نہیں جائیں گے، لیکن پہلے اپنا نمائندہ بھیجیں گے، وہ جو خبر دے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، جب وہ کوفے پہنچے تو وہاں حکومت تھی، گورنر تھے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کوئی سختی نہیں کی۔ 25,000 کوفیوں نے، 30,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام عالی مقام کو کہ کوفے میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، 25,000 نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفے آ جائیں۔ جب یہ خط مکے پہنچا، جس دن کوفے سے یہ خط نکلا ہے، دوسرے دن یزید نے کوفے کا گورنر بدل دیا ہے، اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کر کے ایک سفاک اور ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے بھیج دیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند سے اتارا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کروا دیا۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے، اس دن امام عالی مقام مکے سے نکل رہے ہیں کوفے کی طرف۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی اور بیوی وہ اس قافلے میں امام عالی مقام کے ساتھ جا رہی تھیں۔ جب شہادت کی خبر ملی تو امام اپنے خیمے میں تشریف لائے، حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کو بلایا، اپنا تبرکات والا صندوق کھولا، اس سے کچھ تحائف نکال کے بچی کو دیے، پیار کیا۔ تو اس بچی نے عرض کیا، چچا پیار تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، پر آج ایک درد ہے آپ کے پیار میں، کہیں میرے والد مسلم شہید تو نہیں ہو گئے؟ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹی تو ٹھیک سمجھی ہے، تیرا باپ شہید ہو چکا ہے۔ بیٹی جا رہی ہے باپ سے ملنے، راستے میں خبر ملی باپ تو شہید ہو گیا اور پردیس میں شہید ہو گیا۔ جو ہی شہادت کی خبر ملی، اس بیٹی نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام نے فرمایا، مجھے یہی امید تھی، اہل بیت کی عورتیں دکھ کی گھڑی میں بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گی۔ باہر تشریف لائے، مشاورت ہوئی، بعض نے کہا اب یہاں سے واپس جانا چاہیے، اب آگے نہیں جانا چاہیے، بعض نے مشورہ دیا کہ آگے جانا چاہیے۔
کچھ بحث مباحثے کے بعد فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رکھیں گے، اور یہ ایک اصول کی بات یاد رکھیں کربلا سننے کے لیے کہ اس سفر میں نواسۂ رسول نے جو فیصلہ کیا درست فیصلہ کیا۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ان فیصلوں پر ہمیں تبصرے کا حق نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نواسۂ رسول نے جو فیصلہ کیا درست کیا، امام نے جو فیصلہ کیا درست کیا۔ امام علی مقام مکے سے جنگ کے لیے نہیں نکلے، آپ لشکر لے کے نہیں مکے سے نکلے۔ اگر آپ جنگ کرنے کے لیے نکلتے تو پھر دودھ پیتے بچوں کو اور عورتوں کو نہ لے کے جاتے۔ آپ نے مکے سے نکلتے ہوئے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ فرماتے تو سارے مکے والے آپ کے ساتھ روانہ ہوتے۔ آپ کے گھرانے کے کئی افراد، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر، کچھ اسباب کی بنا پہ وہ نہیں جا سکے۔ کیوں؟ امام جنگ کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے، اس لیے یہ لوگ مکے میں ٹھہرے رہے۔ اگر امام فرماتے میرے ساتھ چلو، وہاں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، تو پھر سارے اہل مکہ لشکر لے کے نکلتے۔ امام جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں۔ جب آپ ابھی کوفے سے کچھ فاصلے پہ ہیں، حور بن یزید ریاحی آیا 500 سواروں کے ساتھ، اس نے آپ کے لشکر کو روکا اور کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ حضرت عباس نے تلوار نکالی اور کہا کہ حسین مجھے اجازت دیں میں حر کا سر قلم کر دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس تلوار نیام میں کر لو، حر تو مذاکرات کر رہا ہے، اس نے کوئی جرم کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ جب تک کوئی شخص جرم نہ کرے اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ عباس تلوار نیام میں کر لو۔ حر سمجھ گیا نواسۂ رسول کی سیرت سیرت رسول کا عکس جمیل ہے۔ بعض لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے پیروں کے لیے یہ شعر پڑھتے ہیں جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ کیا خیال ہے؟ ہمارے مشائخ 15ویں 14ویں 13ویں صدی کے بزرگ، وہ تو اتنے اتباع کرنے والے تھے کہ ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، تو جن کی پرورش ہی حضور کی گود میں ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے امام علی مقام کے لیے پڑھنا ہے، جس کی ہر ہر ادا، جس کی ہر ہر ادا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اور سمجھ گیا کہ یہ اسوہ رسول پر چلنے والے ہیں، ورنہ اگر محض جنگ کرنے والے ہوتے، محض دنیاوی کامیابی چاہتے تو اجازت دے دیتے عباس کو کہ میرا سر قلم کر دو۔ چونکہ حضرت عباس نے کہا تھا ان کی تعداد تھوڑی ہے، اس وقت ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، پیچھے سے مدد آ گئی پھر ہم نہیں لڑ سکیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس میں لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا، اور جب تک کوئی جرم کا ارتکاب نہ کرے اسے جرم کی سزا نہیں دی جاتی۔ حر کے دل میں امام کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر امام علی مقام نے ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو پوچھا حر اپنی الگ جماعت کراؤ گے یا میرے پیچھے پڑھو گے؟ حر نے کہا امام آپ نماز پڑھائیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ حر نے آپ کو گرفتار نہیں کیا لیکن راستہ بھی نہیں کھلا چھوڑا، امام کے ساتھ چلتا رہے، لشکر کو ساتھ ہی رکھا ہے۔ جب آپ کربلا سے گزر رہے ہیں تو دوسرا لشکر لے کے عمر بن سعد آیا، یہ ایک بڑا لشکر لے کے آیا، اس نے چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا۔ عمر بن سعد آیا امام کے پاس اور کہنے لگا امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اس نے کہا کس نے خط لکھے ہیں؟ امام علی مقام نے خطوں والا تھیلا کھولا، خط نکال کے دکھائے۔ عمر بن سعد نے جب خط دیکھے تو اس نے کہا کہ جنہوں نے خط لکھے ہیں وہ تو آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھے میرے لشکر میں کھڑے۔ ابن اشعث کا خط آپ کے پاس ہے اور ابن اشعث میرے لشکر میں کھڑا ہے آپ سے لڑنے کے لیے۔ محکم بن طفیل کا خط آپ کے پاس ہے اور وہ میرے لشکر میں کھڑا ہے آپ سے لڑنے کے لیے۔ امام وہ حالات اور تھے جن میں آپ کو خط لکھا گیا۔ اس وقت گورنر تھے نعمان بن بشیر، انہوں نے کوئی سختی نہیں کی، ان لوگوں نے بیعت کر لی حضرت مسلم بن عقیل کی۔
جب گورنر بدلا، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، تو یہ جنہوں نے بیعت کی تھی نا، یہ جڑیں کوئی نہیں، یہ مفاد پرست ہیں۔ ان کو یزید نے پیسہ دیا، انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ اپنی بات پہ قائم رہنے والے نہیں، یہ وفادار نہیں۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ بتائیں آگے جائیں گے یا واپس جائیں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا جب مجھے بلانے والے ہی مکر گئے، میں لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا، تم راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں میں اس شہر واپس چلا جاتا ہوں، مکے چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ واپس مکے چلے جائیں، لیکن میں راستہ کھول نہیں سکتا، مجھے وقت دیں، مہلت دیں، میں گورنر سے اجازت لے کے فوج ہٹا دوں گا، آپ مکے چلے جائیں۔ عمر بن سعد نے خط لکھا گورنر کوفہ کو، اس نے کہا بھئی امام واپس جانے کو تیار ہے، ہماری ڈیوٹی اپنے صوبے میں ہے، سارے صوبوں میں ہماری ڈیوٹی نہیں۔ کراچی میں واقع ہو تو پنجاب کے گورنر سے پوچھا جا سکتا ہے، ہر صوبے کی انتظامیہ الگ ہے۔ عمر بن سعد نے لکھا ہماری ڈیوٹی کوفے میں، امام چلے جائیں گے مکے میں، پھر مکے کا گورنر اور یزید وہ جانے، پھر ہماری ڈیوٹی نہیں، ہماری ڈیوٹی صرف اس صوبے میں ہے، تو ہمارے صوبے سے تو وہ واپس جانے کو تیار ہے، تم اجازت دو، میں راستہ کھول دیتا ہوں، امام واپس مکے چلے جائیں گے، تم حکومت کرو صوبے میں، تمہاری صوبائی حکومت یہاں ہے، گورنر ہو تم یہاں کے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا امام سے، چونکہ یہ تو واپس چلے گئے مکے۔ جب یہ خط پڑھا گیا عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے دربار میں، تو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا شمر۔ شمر تل ملا کے اٹھا اور شمر نے کہا حسین پھنس چکے ہیں، انہیں واپس نہ جانے دینا، اگر یہ واپس مکے چلے گئے تو بڑی طاقت بن کے ابھریں گے۔ پھر اس نے کہا عمر بن سعد لڑائی نہیں کرے گا، یہ مذاکرات کر کے وقت ٹالے گا، مجھے بھیجو، میں لڑائی شروع کرتا ہوں۔ یہ مشورہ گورنر کو پسند آیا، اس نے ایک تیسرا لشکر تیار کر کے شمر کو سربراہ بنا کے بھیجا، اور جو خط لکھ کے بھیجا وہ خط تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ آرڈر جو سرکاری آرڈر تھا، اس پہ عمر سے کہا گیا اگر تو لڑائی نہیں کرتا تو فوج سے نکل جا، کمانڈر ان چیف یہ شمر ہے۔ شمر نے جا کے عمر بن سعد سے کہا کہ تو نے اب تک مذاکرات کی مہلت دی، مذاکرات کرتا رہا، لڑائی نہیں کی، لہذا تو معطل ہے، اب میں کمانڈر ان چیف ہوں۔ اس وقت اگر عمر بن سعد اپنی سیٹ چھوڑ دیتا بچ جاتا، لیکن دنیا کی محبت نے بڑے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ اس نے کہا میں سیٹ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کے پیچھے دولت ہے دنیا کی۔ اس نے کہا میں سب سے پہلا تیر چلاتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میں لڑائی شروع کرتا ہوں یا نہیں۔ عمر برباد ہو گیا، دوزخی ہو گیا۔ یہ تین لشکر آئے تھے، سب سے پہلے ہور، پھر عمر بن سعد، پھر شمر۔ اب یہ تینوں سردار گفتگو کر رہے ہیں۔ ہور نے دیکھا نا جنگ کا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے، تو ہور نے کہا عمر کیا لڑائی ہوگی؟ عمر بن سعد نے کہا ہاں تلواریں چلیں گی اور سر بھی کٹیں گے۔ ہور نے کہا تم بڑا ظلم کر رہے ہو، ہم نے نواسہ رسول کو مذاکرات کے لیے روکا تھا، میرا خیال تھا تم مذاکرات کر کے انہیں واپس بھیج دو گے، اب تم تلوار چلا رہے ہو۔ ہور اپنی سواری پہ پہلو بدر رہا ہے اور چہرے پہ پسینہ آیا ہوا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا ہور تو کوفے کا بڑا بہادر تھا، تو جنگ سے پہلے ہی ڈر گیا ہے۔ ہور نے کہا وجہ یہ ہے میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، فیصلے کی گھڑی ہے۔ عمر سمجھ گیا کہ یہ کہیں ہمارے لشکر سے نکل ہی نہ جائے، دوسری طرف نہ چلا جائے۔ اس نے کہا ہور ہماری طرف سے لڑ، تجھے دنیا کا انعام بھی دلاؤں گا، حکومت بھی دلاؤں گا، کسی علاقے کی سربراہی بھی دلا دوں گا۔ لیکن عمر نے جب یہ لالچ دی ہے، ہور نے دوسرا فیصلہ کیا ہے۔ ہور نے سواری کو ایڑی لگائی اور عمر بن سعد سے کہا دولت اپنے پاس رکھ، سرداری اپنے پاس رکھ،
میرے لیے حسین کی غلامی ہی کافی ہے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حر آیا امام علی مقام کے سامنے اور آ کے عرض کرتا ہے میں آپ کا مجرم، میں آپ کا گنہگار، سب سے پہلے میں نے آپ کو روکا تھا کہ آپ اپنے مجرم کو معاف کر دیں گے۔ حوصلہ دیکھے میرے امام کا۔ امام علی مقام نے فرمایا حر تیری والدہ نے تیرا نام ہی آزاد رکھا ہے، حر کا معنی آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ حر امام علی مقام کی طرف سے لڑا اور پھر شہید ہوا۔ توبہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ توبہ زندگی کو بدل دیتی ہے، توبہ انسان کے انجام کو بدل دیتی ہے۔ اب حالات یہ تھے، شمر نے مذاکرات نہیں کیے، اس نے کہا یا بیعت کریں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں، یا گرفتاری دے دیں یا پھر لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام جیسی ہستی سے یہ مطالبہ کہ آپ گرفتاری دے دیں جبکہ پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، پردیس ہے وطن نہیں، پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں۔ بلا مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دکھوں نے گھیر لیا ہے پر نواسہ رسول کا فیصلہ سنیں۔ یہ شعر امام علی مقام کا جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ عنوان ہے ان شہادتوں کا۔ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ امام علی مقام نے فرمایا جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے، جب جسموں کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ آخر انہیں موت آئے گی، تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی سے ہی اپنی جانیں رب کے راستے میں قربان کر دیں۔ جب آخر موت ہے تو چند دنوں کے لیے ہم دنیا سے کیوں پیار کریں، باطل کو کیوں اپنائیں، ہم اول و آخر اپنے رب سے ہی محبت کرنے والے ہیں۔ امام علی مقام نے تلوار اٹھانے سے پہلے ایک دعا مانگی تھی، اور اس دعا میں آپ نے عرض کیا پروردگار تلوار روکنے کی جتنی کوشش میں کر سکتا تھا وہ میں نے کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے مومن کو امن قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام نے فرمایا تلوار روکنے کی جتنی کوشش میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی، پر میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا۔ مجبوراً تیرے نبی کا نواسہ بھی اب تلوار اٹھا رہا ہے، پر پروردگار تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں خواہش نفس کے لیے نہیں تلوار اٹھا رہا، تلوار بھی تیری رضا کے لیے اٹھا رہا۔ فیصلہ ہو گیا کہ اب امام علی مقام بیعت تو نہیں کریں گے، سر بھی نہیں جھکائیں گے، گرفتاری بھی نہیں دیں گے، تو اب جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ بعض کتابوں میں 91 افراد کا قافلہ تھا، جن میں 19 اہل بیت تھے، 72 صحابہ اور تابعین تھے۔ 91 افراد میں 19 اہل بیت، باقی جو 72 ہیں ان میں 28 صحابہ کرام تھے اور باقی تابعین تھے۔ بعض کتابوں میں 18 صحابہ کا ہے، بعض میں اس سے کم کا ہے، لیکن صحابہ کا ذکر بہرحال موجود ہے۔ بدر میں صحابہ رسول اللہ کے ساتھ تھے اور کربلا میں صحابہ نواسہ رسول کے ساتھ ہیں۔ باقی صحابہ جو مکے میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، لوگ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں تھے بدر میں، یا ان کی اولادیں کیوں نہیں تھی کربلا میں؟ اس لیے کہ امام نے مکے سے نکلتے ہوئے انہیں بلایا نہیں کہ آؤ میرے ساتھ، ورنہ وہ سارے ساتھ ہی آتے۔ آسان سی مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کریم نبیوں کے سردار خاتم النبیین طائف تشریف لے گئے تھے، سفر طائف۔ طائف والوں نے آپ کے جسم اقدس کی طرف پتھر پھینکے تھے۔ اس وقت ساتھ کون تھا؟ ایک صحابی تھے، حضرت زید بن حارثہ۔
صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور حضور کے چچا امیر حمزہ، یہ سب کلمہ پڑھ چکے تھے، یہ اس وقت سارے صحابی تھے۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے بھی طائف میں حضور اکیلے تھے تو حضرت امیر حمزہ کیوں نہیں تھے ساتھ؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو اعتراض کرے گا آپ اس کو یہی جواب دیں گے بھی رسول اللہ نے انہیں حکم ہی نہیں دیا میرے ساتھ چلو، ورنہ حضور فرماتے میرے ساتھ چلو تو یہ سارے صحابہ ساتھ آتے یا نہ آتے؟ کوئی راز تھا، کوئی حکمت تھی، حضور اپنے ایک صحابی حضرت زید کے ساتھ ہی گئے۔ جس طرح طائف میں جو صحابہ حاضر نہیں تھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو صحابہ مکے میں یا مدینہ منورہ میں تھے اور کربلا میں موجود نہیں تھے، دل سے وہ امام علی مقام کے ساتھ ہی ہیں، پر انہیں پتہ نہیں کربلا میں جنگ ہو رہی ہے، اور مکے سے نکلتے ہوئے امام نے انہیں آواز نہیں دی کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، ورنہ وہ سارے کربلا میں امام کے ساتھ۔ ہاں جو صحابی وہاں موجود تھے انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ ان میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جو بوڑھے تھے، کمر جھکی ہوئی ہے، بوڑھے صحابی، حضرت جابر بن عروہ غفاری، بڑھاپا ہے اور آنکھوں پہ بال کافی تھے، یہ ابرو جو ہیں بھرے ہوئے تھے بالوں سے، بڑھاپے کی وجہ سے بال آنکھوں پہ گرے ہوئے تھے، کمر دوری ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کربلا میں، مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا آپ تو بوڑھے ہیں، آپ تو تلوار نہیں چلا سکتے۔ یہ پیچھے ہٹے، ایک ترکیب اختیار کی، کپڑا رومال منگایا اور آنکھیں اوپر اٹھا کے نا بال، کپڑا یوں باندھا کہ جو یہاں سے پلکیں جھکی ہوئی تھیں وہ اوپر ہو گئی، بڑھاپا نہ نظر آئے کہ بڑھاپے کی وجہ سے پلکیں گری ہوئی۔ کمر دوری تھی، سیدھے نہیں تھے ہو سکتے، تو تلوار لے کے زمین پہ تلوار گاڑی اور اس کے سہارے سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اب میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔ کتنا شوق تھا شہادت کا، بڑھاپا ہے۔ جابر بن عروہ غفاری صحابی رسول تھے، مسلم بن اوسجہ صحابی رسول، حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، جنادہ بن کعب انصاری صحابی رسول، عمر بن جنادہ یہ ان کے بیٹے ہیں صحابی کے، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور کتنے صحابی ہیں، جون مولا ابی ذر غفاری، یہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ ظاہر کاہلی کربلا میں شہید، ظاہر بن عمر کندی یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اور کتنے صحابہ ہیں، میں نے چند ایک کے نام لیے، یہ جو ابھی میں نام لے رہا تھا ان کی بات کرتے ہوئے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، صحابی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا وصال ہو گیا تو یہ حضرت امام حسن کی غلامی میں آگے ان کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت امام حسن کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو اب یہ آگے امام علی مقام کی خدمت میں۔ کربلا میں جب یہ اجازت مانگتے ہیں نا کہ مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیں اور لشکر میں شامل فرما لیں، تو عرض کرتے ہیں میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بڑی بدبو آتی ہے، اور میں کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں، حسب نسب بھی کوئی بڑا نہیں، معمولی سا آدمی ہوں، پر شوق ہے حشر کے دن میں بھی آپ کے غلاموں میں اٹھوں۔ غلام تھے تو کہنے لگے میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بدبو بڑی آتی ہے، میرا حسب نسب بھی کوئی بڑا مشہور نہیں، عام سا آدمی ہوں، پر شوق ہے قیامت کے دن آپ کے غلاموں میں اٹھوں۔ امام علی مقام نے اجازت سے پہلے دعا دی ہے، یا اللہ میرے اس غلام کے رنگ کو ستھرا کر دے، نکھار دے، یا اللہ اس کے پسینے میں خوشبو رکھ دے، اور یا اللہ قیامت کے دن یہ اٹھے تو اسے میرے رفقا میں سے اٹھا۔ صحابہ وہ جو میدان کربلا میں امام علی مقام کے خدام تھے وہ کہتے ہیں امام کی دعا مکمل ہوئی ہے، ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو یہ شان بخش دی ہے، ان کے پسینے سے مہک آ رہی ہے۔ میدان کربلا میں صحابہ نے بھی جانیں پیش کی ہیں جو وہاں موجود تھے، اور جو موجود نہیں تھے جو ہی کربلا کے بعد انہیں پتہ چلا، مدینہ ہو یا مکہ ہو، دنیا بھر کے صحابہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یزید کی بیعت توڑ دی ہے، اس سے انکاری ہو گئے ہیں۔ بعد میں کئی صحابہ کربلا کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو صحابہ پہلے بھی اہل بیت کے ساتھ تھے،
واقعہ کربلا کے وقت بھی ساتھ تھے اور واقعہ کربلا کے بعد بھی صحابہ اہل بیت کے ساتھ تھے۔ میدان کربلا میں امام علی مقام نے 72 یا 74 لاشیں اٹھائی ہیں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رہ گئے، باقی سارے شہید ہو چکے ہیں۔ تو شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان، جتنے مرد آئے تھے سارے شہید ہو گئے، اب میرا باپ دشمنوں کے نرغے میں اکیلا رہ گیا ہے، اب میرا باپ حالت مسافرت میں تنہا رہ گیا ہے۔ تو اس وقت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا فکر نہ کرو، جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ یہ درس کربلا ہے۔ یہ بات اگر دلوں تک پہنچ گئی تو میری گفتگو کا آج اصلاحی حوالے سے مقصد پورا ہو گیا۔ دوڑ ہم نے بھی لگائی ہوئی ہے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، کبھی یہ ضرور سوچیں کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ کبھی یہ نہ کہیں لٹ گئے، کبھی یہ نہ کہیں گلشن اہل بیت اجڑ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون اہل بیت کے گلشن کو اجاڑ سکتا ہے؟ اہل بیت کا گلشن آج بھی ہرا بھرا ہے۔ پوری دنیا میں حضور کی آل موجود ہے یا نہیں موجود؟ کون اہل بیت کے گلشن کو اجاڑ سکتا ہے؟ کبھی واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے وہ لفظ نہ بولیں جو اہل بیت کی شان کے لائق نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ لٹ گئے، کہیں وہ سرخرو ہو گئے، وہ مقام انعام پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے صبر کرنے کا نمونہ امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امام علی مقام نے بتا دیا ہے اللہ کے راستے میں صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے نمونہ دکھا دیا ہے کہ سب کچھ قربان کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ لفظ جو ان ہستیوں کے لائق نہیں وہ نہ ان کے لیے بولیں۔ امام علی مقام جب خیمے سے نکل رہے تھے، بیویوں کو الوداع کر رہے تھے، تو آخری وصیت کیا کی؟ فرمایا بہن زینب جب میری شہادت ہو رہی ہو کوئی بی بی بال نہ کھولے، کوئی بی بی بہن نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ امام علی مقام نے جو آخری وصیت کی ہے وہ بھی صبر کی وصیت کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے ان سید زادیوں نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ چادریں اتار دیں، بال کھول دیے، چہرے پیٹے، یہ ان کے لائق ہے۔ جن کی پرورش رسول اللہ کی گود میں ہوئی ہو سیدہ زینب، جن کی پرورش مولا علی کے گھر میں ہوئی ہو، کیا انہیں تربیت نہیں مل چکی تھی کہ دکھ کو فیس کیسے کرنا ہے؟ دکھ کی گھڑی میں قرآن پہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ وہ کامل تربیت والے، بلکہ وہ تو اپنی نگاہ سے دوسروں کی تربیت فرمانے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے ادھر دکھ بڑھتے رہے، ادھر بیویوں کا صبر بڑھتا گیا۔ ادھر دکھ دینے والے وہ اول فول بک رہے ہیں، اور ادھر صبر کرنے والیاں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ امام علی مقام صبر کی تلقین کر کے میدان میں آئے۔ آخری خطبہ جو آپ نے دیا ہے اس میں فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ صحیح فرمایا یا نہیں؟ امام کی شہادت کے بعد کوئی واقعہ آپ کی شہادت سے بڑا ہے؟ نہیں۔ فرمایا تم وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے اتنا بڑا قتل کیا۔ یہ ایک قتل نہیں، یہ بہت بڑا قتل ہے، نواسہ رسول کا قتل۔ میں آخری نبی کا آخری نواسہ ہوں، میں آخری نبی کا آخری نواسہ ہوں۔ میرے قتل کے بعد کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ تم وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے اتنا بڑا قتل کیا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، بچ جاؤ۔ لیکن جب پیٹ میں رزق حرام ہو تو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ عارف کھڑی نے لکھا ہے مورکھ نوں کی پند محمد، پتھر نوں کی پالا۔ نصیحت انسانوں کے لیے ہے، ڈنگروں کے لیے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل،
قرآن کہتا ہے کچھ لوگ دکھنے میں نظر آنے میں انسان ہوتے ہیں پر اندر سے وہ ڈنگر ہوتے ہیں، اولئک کالانعام۔ اسی بات کو عارف کھڑی لکھتے ہیں مورکھ نو کی پند محمد، پتھر نو کی پالا۔ نصیحت انسان کو کی جاتی ہے، ڈنگروں کو نصیحت نہیں ہے۔ اگر پیٹ میں رزق حرام ہو، نبی کا نواسا سامنے ہو، پھر بھی بندہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا جو چیز کھائیں پئیں خوب دھیان سے کھائیں کہ کہیں حرام رزق تو نہیں میرے پیٹ میں جا رہا، اس لیے کہ جب حرام رزق جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی یہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ دل کی سختی یہ سب سے بڑا عذاب ہے جب دل پہ نصیحت اثر ہی نہ کرے۔ نواسہ رسول سمجھائیں اور لوگ اثر نہ لیں، وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں سختی آ چکی تھی، مہر لگ چکی تھی، دل مردہ ہو چکے تھے۔ تاریخ شام میں ہے امام کا پورا جسم زخمی ہوا، آخری تیر ماتھے کی ہڈی میں لگا، آپ نے تیر کھینچ کے نکالا، چہرہ خون سے بھر گیا۔ آخری تیر ماتھے کی ہڈی سے کھینچ کے نکال رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پہ میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں۔ سواری سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں تو زبان پہ الفاظ ہیں پروردگار میرے نانا کی گناہ گار امت کو بخشش عطا فرما۔ سواری سے زمین پہ تشریف لے آئے، دور خیمے کی اوٹ میں کھڑی بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی سواری سے زمین پہ آ گیا ہے۔ سید سجاد زین العابدین لاٹھی کے سہارے اٹھے، بخار سے لرز رہے تھے، تپ میں مبتلا تھے اور چل نہیں سکتے تھے، تلوار نہیں اٹھا سکتے، لاٹھی کے سہارے اٹھے ہیں، لاٹھی کی ٹیک پہ چلتے ہوئے میدان میں آئے۔ کیا دیکھا؟ امام عالی مقام سواری سے زمین پہ آئے تو سر سجدے میں رکھا ہے۔ ظہر کی نماز آپ خیمے میں پڑھ کے آئے تھے، لیکن جب سواری سے زمین پہ تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ کرنا پسند فرمایا، سر سجدے میں رکھے اللہ کی بارگاہ میں۔ شمر اور بعض نے دیگر قاتلوں کے نام لکھے ہیں، وہ پشت پہ بیٹھے گردن پہ خنجر چلانے لگے۔ ہماری تاریخ میں ایک سجدہ ایسا ہے کہ اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ فرشتے پوچھتے تھے یا اللہ تیری تسبیح تو ہم بھی پڑھتے ہیں، انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آج اللہ انہیں دکھا رہا ہے آؤ دیکھو ایسی تسبیح تم پڑھ سکتے ہو۔ فرشتے زخمی نہیں ہوتے، فرشتے اولاد کا دکھ نہیں جانتے۔ نبیوں نے قربانیاں دیں اور پھر نبیوں کے ادوار میں اہل حق ان کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے۔ بدر میں احد میں صحابہ نے جانیں لٹائیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں آؤ دیکھو یہ عبادت تم کر سکتے ہو جو میرے بندے کر رہے ہیں۔ اور کربلا میں جب امام عالی مقام نے سر سجدے میں کٹایا ہے تو فرشتوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو تسبیح انسان پڑھ سکتا ہے نا دکھوں میں، قربانیاں دے کے، فرشتے دکھوں سے گزرتے ہی نہیں۔ پیر بلے شاہ قصوری نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا بلا پلا تے نظر عنایت ہو گئی کی ہویا جے ایک وار پلا، پل پل کے کوئی نہیں پلدا ہوندا نہیں گناہگار پلا، کوئی آر پلا کوئی پار پلا کوئی جا اد وشکار پلا، نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹھ تلوار پلا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ شروع میں ہم امام عالی مقام کی عظمت کو سلام پیش کر رہے تھے، اب یہی وہ وقت ہے کہ امام کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ ہم حسین نہیں کرتے بلکہ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ جتنا بھی ایصال ثواب کریں کم ہے، ان دنوں میں روز ایصال ثواب کریں شہدائے کربلا کو، پھر بھی ان کے احسانات کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن ایک چیز کو دھیان میں رکھیں کہ ان کی یاد منانی ہے تو شریعت کے مطابق منانی۔ منہ زور محبت جو شریعت کی پابند نہ ہو، ایسی منہ زور محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں محرم آ گیا تو چلو 10 دن جوتے نہیں پہنے ننگے پیر، بعض کہتے ہیں محرم آ گیا چلو چارپائی الٹی کر لو، سیدھی چارپائی پہ نہیں بیٹھنا۔ یہ خود ساختہ محبت، نظر آپ نے اس چیز کی ماننی ہے
جس پر شریعت نے ثواب بیان کیا ہے۔ قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، نفلی روزہ رکھیں، صدقہ خیرات دیں، ان ساری چیزوں کا ثواب شریعت نے بیان کیا ہے۔ یہ کام کر کے ان شہداء کو ایصال ثواب کریں۔ جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے اگر وہ چیزیں اپنائیں گے تو آپ نے مقصد حسین سے بے وفائی کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خون حسین پر تجارت شروع کی ہوئی ہے، تاجران خون حسین۔ وہ امام علی مقام کا خون بیچتے ہیں بیان کر کے نا، میں اتنے لاکھ لیں گے تو پھر کربلا سنائیں گے۔ کیا خیال ہے جو لاکھوں روپیہ لیے بغیر امام حسین کا ذکر نہیں کرتے وہ امام حسین سے وفا کرنے والے؟ جی چند لوگ ہی بولے۔ تاجران خون حسین، کچھ یزیدی وہ تھے جنہوں نے امام حسین کے وجود پہ تلواریں چلائیں، اور کچھ اس دور کے یزیدی ہیں جو امام حسین کے مقصد پر تلوار چلا رہے ہیں، مقصد کو ختم کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کا مقصد توحید کی حفاظت، عقیدہ رسالت کی حفاظت، فکر آخرت کی محافظت، مسجدوں کی آبادی، لوگوں کو غفلت سے نکالنا، وہ جو نظریہ دین ہے اس کے محافظ ہے امام علی مقام۔ انسانیت پروری، حقوق اللہ حقوق العباد کا درس، اس کے لیے آپ نے قربانی دی ہے۔ اور آج بعض لوگ اس انداز میں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ امام کے مقصد کو ہی ختم کر دیا۔ امام علی مقام نے لوگوں سے غفلت سے بچانے کے لیے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو کہ اس سے امام خوش نہیں ہوں گے۔ جب امام کی خوشی چاہتے ہیں تو پھر اس دین کی پابندی کریں۔ آج کوئی ہے جو شہداء کربلا کی یاد میں وعدہ کرے کہ یہ جو نیا سال شروع ہے پورا سال میں نماز نہیں قضا کروں گا؟ اب کریں نا وعدہ امام حسین کے ساتھ، اب کریں وعدہ روح حسین کے ساتھ۔ شہید زندہ ہے، امام علی مقام زندہ ہے، اور قرآن کہتا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ کو دکھائے جاتے ہیں، اور جو امت دنیا سے جا چکی ہے نا ان کو بھی دکھائے جاتے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تفسیر یہ آیت ہے سورہ توبہ کی۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں صحابہ کو، شہداء کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، تو امام علی مقام کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کا نام لے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ان سے وفا کا ارادہ اگر دل میں ہے کہ ہم ان سے وفا کریں گے تو ان کے مقصد سے وفا کریں، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ پہ درود پڑھیں گے، پنجگانہ نماز پڑھیں گے، اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس دور کا یزید چھوٹا سا ہے جو جیب میں لے کے ہم چل پھر رہے ہیں۔ یزید کا مقصد تھا نا اللہ سے لوگوں کو غافل کرنا، اور یہ چھوٹا ٹی وی آیا نا جو جیب میں لے کے ہم چل پھر رہے ہیں، سوشل میڈیا، یہ کام وہ یزید والا ہی کر رہا ہے۔ کوئی تربیت یافتہ ہو تو اس کے فتنے سے بچ سکتا ہے، ممکن ہے وہ سوشل میڈیا سے فائدہ بھی حاصل کر لے جو تربیت یافتہ ہو، لیکن جس کا ذہن کچا ہے، تربیت کوئی نہیں ہوئی، وہ اگر موبائل استعمال کرے گا تو اسی طرح جیسے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی چھاننی میں پانی اٹھا سکتا ہے؟ والد صاحب کے بیٹا پانی پلاؤ، وہ چھاننی میں دے سکتا ہے؟ چھاننی جس میں آٹا چھانتے ہیں اس میں پانی دے سکتے ہیں؟ نہیں، چھاننی میں پانی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آنکھیں پلید ہوں، کان پلید ہو، زبان پلید ہو تو دل روحانیت کا نور نہیں اٹھا سکتا۔ یہ راستے ہیں دل کے، آنکھیں، کان اور زبان، اور آج سوشل میڈیا انہی کو ناپاک کر رہا ہے۔ اس لیے اس دور کا جو یزید ہے اس نے ایسا جال پھینکا ہے کہ ہم کربلا سننے سنانے کو رسم بنا بیٹھے ہیں اور کربلا کی روح سے غافل ہیں۔ عارف رومی نے لکھا تھا، لب بند چشم بند گوش بند، گر سر حق را نبینی برمن بخند۔ میری ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ پنجابی میں کسی نے اس شعر کا ترجمہ کیا ہے، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔
اور شہدائے کربلا کی شہادتوں کا صدقہ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جان دین ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔